اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ رب العالمین الذی خص بخلافته المؤمنین وجعل العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للکافرین والمنافقین الخائنین الذین جعلوا القرآن غدین وافسدوا فی الارض واعداؤوا الدین وتفقہوا بغیر علم ولا یقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من اللعان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے آپ حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے صاحب خانہ کے خانوادہ کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے اسلام اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے انہیں شامل کرتے ہوئے جمیع مرحومین کی بلندی درجات اور اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء۔
اب تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت ایام 40 ہیں بحق سید الشہداء بلند الصلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل. واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ذکر اہل بیت کے توسط سے آپ کی زیارت کا یہ شرف عطا کیا ہے. پروردگار عالمین سے التجا ہے ہمارے اس ذکر کو خالصتاً اپنے حضور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. عزیزان محترم، ان 5 مجالس کے لیے دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں جو حالات، جو واقعات ہمیں پیش نظر ہیں ہمارے، ان کے تناظر میں میں نے ان 5 مجالس کے لیے عنوان گفتگو وہی قرار دیا ہے جو اس حالات کے تناظر میں اور دنیا کے بدلتے ہوئے تیزی سے حالات ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں وہ عقیدہ پہنچانا ہے جو عقیدہ ہمیں مستقبل کے بارے میں نا امید نہیں کرتا، پر امید کرتا ہے. اس موضوع کے حوالے سے بارہا گفتگو ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی. کیوں؟ چونکہ چند موضوعات ایسے ہیں جنہیں ممبر سے بار بار ذکر ہونا چاہیے، نئی جہاد سے اور نئی جہت سے. کیوں؟ چونکہ اس موضوع کا تعلق ہمارے ماضی سے نہیں، ہمارے مستقبل سے ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مستقبل کے بارے میں جانوں یا اپنا مستقبل ایسا بناؤں کہ کامیاب اور کامران ہو جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ انسان فطرتاً اللہ نے جو اس کی فطرت میں رکھا ہے وہ مستقبل کی طرف متوجہ رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اور ہر اس انسان اور اپنے اس رشتے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے کہ اس کا مستقبل ایسا ہو جائے کہ جسے کامیاب مستقبل کہا جائے. ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں یہ جاننا ہے کہ اس جہان کا اور اس جہان میں بسنے والے انسان کا اور ان انسانوں میں پھر پیروان محمد و آل محمد کا مستقبل کیا ہے. ہمارے مستقبل کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، ہمیں جو عقیدہ دیا ہے اس عقیدے کی بنیاد اور اساس قرآنی کیا ہے، قرآنی اساس. چونکہ کوئی عقیدہ بھی تب قابل قبول ہے کہ جب اس کی اصل و اساس اور بنیاد قرآن سے ملے. ایسا ہی ہے نا، اللہ کے کلام سے ملے. اور اگر وہ عقیدہ اتنا اہم ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. دیکھیں، مسئلہ توحید اہم ہے، قرآن نے ذکر کیا. مسئلہ نبوت اہم ہے، قرآن نے ذکر کیا. مسئلہ امامت
اہم ہے، اسی لیے ایک نبی کی نبوت اور رسالت کے بعد امامت کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مسئلہ امامت کا ذکر قرآن میں، مسئلہ قیامت کا ذکر، جزا و سزا کا ذکر۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانوں کا مستقبل، آنے والا دور کیا ہوگا اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ہے عنوان گفتگو، جس کا اگر کوئی ایسا عنوان دوں جو آپ سب تک پہنچے تو وہ عنوان ہے مہدویت، عقیدہ مہدویت۔ ایک لفظ میں اگر سمیٹوں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اور آپ ایک لفظ میں اسے یاد کرنا چاہیں تو اس کا نام ہے مہدویت۔ مہدویت سے ہی امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ مہدویت کا معنی ہے جیسے نبوت ہے ایسے ہے مہدویت۔ مہدویت یعنی امام مہدی علیہ السلام سے مربوط امام مہدی علیہ السلام سے مربوط وہ تمام مسائل جو عقیدہ مہدویت کو وجود عطا کرتے ہیں اور اس کی قرآنی، انسانی، جہانی، اخلاقی، اعتقادی جہت کا تعین کرتے ہیں اور اسے واضح کرتے ہیں۔ اگر ہم جاننا چاہیں کہ قرآن مجید نے عقیدہ مہدویت کے بارے میں کیا کہا ہے تو اس کی اساس اور بنیاد وہ آیات بنے گی جن آیات میں اللہ نے آنے والے دور کا ذکر کیا ہے، اور اسی بنیاد کو جب ہم قرآن کی نظر سے جان لیں گے تو پھر یہ سوال آئے گا کہ انسانوں کا مستقبل قرآن کی نظر میں جس ہستی، جس شخصیت سے جڑا ہوا ہے وہ شخصیت کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا اس شخصیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اس کی غیبت یا اس کے وجود کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ سارے مسائل عقیدہ مہدویت سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس عقیدہ مہدویت کی مظلومیت ہے، امام زمان کی مظلومیت ہے کہ سب سے اہم ہستی کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے۔ سب سے اہم ہستی کا ذکر سب سے اہم کس معنی میں ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو صرف ایک فرد نہیں ہے، اس ہستی میں اللہ کے تمام نمائندوں کی جد و جہد کا وہ نتیجہ پوشیدہ ہے جو اللہ نے اس ہستی کے ذریعے اپنے کمال تک پہنچانا ہے۔ یا علی، توجہ ہے میری بات پہ؟ اس ہستی کی مظلومیت کہ جس ہستی سے ہمارے 11 اماموں کی امامت اور 1,24,000 نبیوں کی نبوت کا مقصد بعثت جڑا ہوا ہے، ہم اسی ہستی سے غافل ہیں۔ میں جاہل نہیں لفظ کہہ رہا، غافل ہیں، اور اس غفلت کا سبب یہ منبر ہے۔ چونکہ اس منبر سے اس ہستی کا ذکر نہ ہوا تو ہمارا نہ وہ مزاج بنا، ہمارا نہ وہ انداز بنا، ہمارا نہ وہ جوش بنا، نہ جذبہ بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ہستی کی معرفت سے ہی یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیے اگر میں عوامی رخ سے بات کروں جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں معذرت کے ساتھ کہ جب میں نے امام زمان کا ذکر کیا ہے تو آخر تقریر میں جب کمرے میں گئے تو پوچھا قبلہ کس ہستی کا ذکر تھا؟ مظلومیت ہے۔ میں قم میں گیا، مجھے ایک بندے نے کہا، اپنے آپ کو بڑا عزادار اور بہت بڑا کہتا تھا، کہتا ہے میں نے سارے معصوموں کی زیارت کر لی ہے، بتائیں 12ویں امام کی زری کہاں ہے؟
آخر یہ کیوں؟ آپ میں سے سارے دوست مجھے چہروں سے لگ رہا ہے ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یقیناً آپ کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اس ہستی کا نام نامی، اس ہستی کے القابات، اس ہستی کی غیبت کا کتنا دور گزر گیا، اس غیبت کے دور میں کیا کچھ ہوا ہے، کیا کچھ کرنا چاہیے، اور اس غیبت کا سبب کیا ہے، ظہور امام کے لیے آل محمد نے کیا عوامل بتائے ہیں، اور اس ظہور کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ باتیں تو بعد کی ہیں، پہلے تو واجبی معرفت، واجبی، اس سے بھی ابھی ہم پیچھے ہیں۔ اور میں ایک جملہ پہلی مجلس میں کہتا ہوں، پھر اس کی وضاحت آتی رہے گی۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کے آنے کی خبر 11 نے دی ہے، 11 اماموں نے دی ہے، جس کے آنے کی خبر سید الانبیاء نے دی ہے، اور صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، عرض کروں گا اہل سنت کتب میں، اور اہل سنت کی بھی معتبر ترین کتابوں میں اس امام کا نام نامی اور عنوان موجود ہے۔ کتاب المہدی نام کی کتاب موجود ہے، یعنی چیپٹر۔ اس امام کے ظہور کے بعد کتنی دیر حکومت کریں گے یہ موجود ہے، اس حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے یہ معلوم ہے، اس امام کے ظہور کے وقت کون سی ہستی کا نزول ہوگا یہ معلوم ہے، کون اس کے پیچھے نماز پڑھے گا یہ معلوم ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ لو اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس شد و مد کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ، اہل سنت کا کسی اور آپ کے امام کے بارے میں عقیدہ ہے؟ بولیں۔ آپ کے 11 اماموں میں چوتھے امام سے لے کر 11ویں تک کسی کے بارے میں اہل سنت نے اس عنوان سے اتنا کچھ لکھا ہے؟ بولیں تو صحیح یار، لکھا ہے؟ کسی کتاب میں آپ کو ملتا ہے معتبر؟ لیکن صحاح ستہ میں کتاب المہدی ملتی ہے، سرکار دو عالم کی احادیث ملتی ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، یعنی اتنا واضح عقیدہ اور اتنی واضح احادیث تبھی آتی ہیں ہر کتاب میں جب وہ عقیدہ پوشیدہ نہ ہو۔ سرکار نے اس کا معنی جتنی اہمیت پہلے امام کو دی ہے اس سے کم آخری امام کو نہیں دی ہے۔ پہلے امام پر چاہتے تھے کہ دنیا کو صحیح سرا مل جائے، اور آخری پہ چاہتے تھے کہ جسے سرا مل گیا ہے وہ آخری کو بھی ویسے مانے جیسے پہلے کو مان رہا ہے۔ میں آپ کو پتا ہے، اب تو ظاہر ہے آپ سے ایک آشنائی اور محبت کا تعلق ہوگا، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میری آپ سے خواہش ہوگی، میں زیادہ نعرے زیادہ واہ واہ نہ اس طرح ہوں مزاجن، لیکن آپ سے گزارش ہے اس موضوع کو آپ نے آخر تک میرے ساتھ رہنا ہے، تاکہ ہم اپنے، ہر سال کہتا ہوں یہ نوجوان بچے جو مجالس میں آنا کم ہو گئے ہیں ان کی عدم دلچسپی کا سبب بھی ڈھونڈنا چاہیے، لیکن جتنے آتے ہیں انہیں مہدویت کا درست تصور پیش کریں۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں، ہر ذاکر ہر خطیب دعا کرے مولا 12ویں کا ظہور فرما، ظہور فرما، آگے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے آج تک یہی سنا ہے یا نہیں؟ بولیے، یہی ایک دعا سن لیتے ہیں، اور ذاکر خطیب عالم بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے بلند آواز سے آمین کہو 12ویں کا ظہور فرما۔ اب نہ اس سے آگے کچھ سنا، نہ اس سے آگے اس نے کوئی بیان کیا۔ آج تک آپ کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ 12ویں کی غیبت میں جو ریزن، جو سبب، جو علت تھا، جب تک وہ سبب دور نہ ہوگا ظہور نہ ہوگا۔ کاش جملہ پہنچا ہو۔ جو ان کے پردہ غیبت میں جانے کا سبب بنا ہے وہ سبب دور کرو گے تو ظہور ہوگا۔ لو آج پہلی مجلس میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ وضاحت بھی عرض کر دوں گا، خدا کی قسم امام کے ظہور میں تاخیر ان کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے ہے۔
غلط ہے آپ کو یہ نظریہ دیا گیا کہ وہ ظہور کرنا چاہتے ہیں اور اللہ روکتا ہے، نہ، ایسا نہیں، وہ تابع حکم خدا ہیں، جب خدا کہے گا تب ظہور ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ ظہور ایک راز ہے جو اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہے، کب ظہور کریں گے؟ ہاں، ادھر بتایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے تاکہ ظہور کے لیے مقدمات فراہم ہو جائیں، وہ مقدمات ہم نے فراہم کرنے ہیں، اور وہ مقدمات فراہم کرو گے یعنی آسان لفظوں میں زمین کو بو گے، کاش کرنے کے قابل بناؤ گے، پھر اس میں بیج بو گے تو وہ تب پھل دے گا۔ ثمر کے لیے پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے، اب معذرت کے ساتھ جب تک اس ظہور کے لیے زمین ہموار نہیں کرو گے وہ امام کے وجود کے ثمر کو حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اس کا معنی ہے ایک سبب ادھر ہے، ایک سبب ادھر ہے، ادھر والے سبب کی شناخت ہم نے کرنی ہے اور اس شناخت کے ذریعے امام کا قرب چاہنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ انشاءاللہ موضوع کو ایک جہت دینے کے لیے یہ تمہیدی باتیں عرض کی۔ میں نے عرض کیا کہ مہدویت یعنی امام زمان، یہ یعنی صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مہدویت یعنی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ 12ویں آقا کی حوالے سے گفتگو میں پہلا مرحلہ قرآن نے اس عقیدے کے بارے میں کیا کہا ہے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی مہدویت کی قرآنی بنیاد کیا ہے، قرآنی۔ آپ اگر قرآن مجید کی میں چند آیات یہاں پر تلاوت جب کروں گا ان ایام میں، ہر آیت کے بعد میرا سوال ہوگا آپ سب سے کہ اس آیت کے مطابق جو اللہ نے کہا ہے، سوال یہ ہوگا شیعہ سنی دونوں برادران سے کہ ماضی میں نزول قرآن سے لے کر آج تک یعنی 1447 ہجری قمری تک، سوال یہ ہوگا ان 1400 سالوں میں اور 13 سال سرکار کی مکی زندگی کو بھی ایڈ کریں تو سوال یہ ہوگا یہ 1450 سال میں آیا اس آیت کو آپ نے اور اس آیت کا مصداق ماضی میں کہیں دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو میرا آپ کو دعوت فکر ہوگی، آپ نے پیش کرنا ہے، اور اگر ماضی میں نظر نہ آئے تو ہمارا سوال ہوگا اس آیت کا مصداق کب وجود میں آئے گا۔ یہ ہے ان آیات کو پیش کرنے کا مقصد، اور یہ ہے ان کا عقیدہ مہدویت سے تعلق۔ توجہ ہو گئی؟ اب اسی کی روشنی میں پہلی آیت جو قرآن مجید فرقان حمید میں 3 جگہ آئی ہے، ایک جگہ نہیں، 3 جگہ، سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ، 3 جگہ۔ ذرا تھوڑا توجہ فرمائیں گے، اگر آپ سے میں ایک بات ایک دفعہ کروں، میری بات ممکن آپ ٹال دیں، لیکن اگر خدا وہی بات ایک دفعہ بھی کرے تو اہمیت رکھتی ہے یا نہیں؟ رکھتی ہے۔ اور اگر خدا دوسری مرتبہ وہی بات کہہ دے، بولیے اہمیت بڑھ گئی، اور اگر خدا تیسری مرتبہ بھی کر دے کتنی اہم ہوگی؟ بہت اہم۔ لو، اللہ نے یہ بات قرآن میں 3 دفعہ کی ہے، ایک دفعہ نہیں، 3 مرتبہ دہرایا۔ تو اب آپ شیعہ سنی برادران سے سوال ہے جو بات اللہ نے 3 مرتبہ دہرائی وہ ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے یا نہیں؟ بہت اہم ہونی چاہیے جی۔ زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ اللہ 3 مرتبہ بات کو دہرا رہا ہے، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ایک آیت کو سیم۔ آئیے آیت کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، میں وہ خدا ہوں جس نے رسول کو بھیجا۔ آپ توجہ فرمائیے گا، هو الذی، میں وہ خدا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو الذی ہے نا اور اس کے بعد جو آتا ہے نا اس کی صفت بن جاتا ہے الذی کی۔ کیا معنی؟ آسان کروں، آپ بعض اوقات کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے نا اس کا نام نہیں لیتے،
عظمت کی وجہ سے نام نہیں لیتے اور اشارہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، کسی عظیم ہستی یہاں بیٹھی ہو اور آپ اس کا تعارف کروانا چاہیں تو ادب کی وجہ سے نام نہیں لیں گے، لیکن اگر تعارف کرانا چاہیں کہیں گے آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں کہہ کر اگر چپ ہو جائیں جملہ مکمل ہے؟ نہیں نا، ادھورا ہے. انتظار کرے گا سامنے والا یہ کون ہے. تو اب آپ نے کہا یہ وہ ہیں جو فلاں ہستی کے بیٹے ہیں، فلاں ہستی کے باپ ہیں، ان کی فلانی خصوصیت ہے. تو یہ وہ ہیں کہہ کے جو کہہ رہے ہیں اس کی صفات بنتی جا رہی ہے یا نہیں بنتی جا رہی ہے؟ آسان لفظوں میں باتیں کرتا ہوں، مشکل باتیں ہیں. اس طرح کی روش مجلس میں رہی نہیں، لیکن ہم نے زندہ رکھنی ہے، چونکہ یہ باب مدینۃ العلم کا در ہے. چٹپٹی باتوں کا دور ختم. یہ جو کیمرہ ہے اس پر لوگ آپ نہیں سن رہے، ہزاروں لوگ آپ کے علاوہ سنتے ہیں. وہ آپ کے نکتے نہیں سننا چاہتے میرے ممبر پہ، وہ میرا مکتب جاننا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں سروے ہوا ہے، سب سے زیادہ اسلام میں جو مکتب تیزی سے پھیل رہا ہے وہ مکتب آل محمد ہے. میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، خوشامد بھی نہیں کر رہا. عربوں میں ایک بحران ہے ان کے لیے، چونکہ لوگ پڑھتے بعد میں ہیں، کسی مکتب کی خصوصیات کو دیکھتے پہلے ہیں. خدا کی قسم اب تو کسی جاہل متعصب کے لیے ہی یہ مسئلہ رہ گیا ہے، ورنہ ایک پڑھے لکھے اور ایک باشعور انسان کے لیے تو یہ سوال ہی نہیں رہا کہ اس مکتب کو نظام اجتہاد نے کیا فائدہ دیا ہے. یہ ان پڑھوں کے لیے سوال ہوگا. پڑھے لکھا باشعور، پڑھا لکھا سے مراد باشعور، بعض کا پڑھا لکھا بھی بیوقوف ہوتا ہے. عقل مند ہو، ذہانت ہو، حق اور باطل کو جانتا ہو، اس سے سوال کرو. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں، مجھ جیسے ایک طالب علم حقیر کی سینکڑوں تقریریں وہ کام نہ کر سکی جو اس نائب امام کے 12 دنوں نے کر دکھایا. اس آل محمد کے مکتب کے پیروکار اور تعلیمات آل محمد میں پروان چڑھنے والے اس اولاد رسول، اس سید اور اس علی کے بیٹے نے 12 دنوں میں آل محمد کے مکتب کا ایسا چہرہ پیش کیا کہ جو ابھی تک نہیں جانتے تھے وہ مان گئے ہیں، اور جو دشمنی رکھتے تھے ان میں جرات نہیں رہی کہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکیں. خدا کی قسم دنیا متوجہ ہے آپ کی طرف اور آپ اپنی قدر و منزلت نہیں جانتے، خصوصاً بر صغیر اور بر صغیر میں پاکستان اور پاکستان میں پنجاب. ممبر سے کہہ رہا ہوں پہلی مجلس محسوس نہ کرنا، سب سے بڑا زوال ممبر کا پنجاب میں ہے، سب سے بڑا زوال پنجاب میں ہے. اور معذرت ہم پنجابی جہاں گئے وہیں مسائل ہیں. میں ابھی کل ملیشیا سے آ رہا ہوں، خمسہ پڑھنے گیا ہوا تھا، کل ہی آیا ہوں. سب مسائل، ہر جگہ مسئلہ، اپنے خود ساختہ عقیدے، خود ساختہ نظریات، خود ساختہ افکار، نہ کوئی سر نہ پیر، اپنے غیر اہم شے کو اہم بنایا ہوا ہے اور اہم شے کو غیر اہم. جس کے جانے بغیر گزارا نہیں وہ جاننا نہیں چاہتے، اور جسے جانے بغیر گزارا ہے اسے جاننے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. ہے یا نہیں؟ میں ممبر پہ جو بات کر رہا ہوں سرکار کو بھی ایسی مشکل تھی پیش. اب آپ ہنسیں گے، سرکار آئے مسجد نبوی میں، دیکھا لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، ایک بندے کو گھیرا ہوا ہے. سننا یار، توجہ فرمانا. ایک بندے کو صحابہ کرام نے گھیرا ہوا ہے. سرکار نے دور سے پوچھا کیا ہے یہاں؟ کسی صحابی نے بتایا یا رسول اللہ یہ بندہ تمام عرب کے قبیلوں کے نسب جانتا ہے، انساب، نسب بیان کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا، کس کا یہ بتاتا ہے نسب. سننا،
سرکار نے فرمایا اگر تم سب کو پتہ بھی چل جائے تمہارا نسب کیا ہیں تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں توجہ ہوئی۔ فرمایا اس کے جاننے سے تمہاری آخرت میں تمہیں کیا فائدہ ہے، اور نہ جاننے سے تمہاری قبر میں تمہیں کیا نقصان ہے۔ سرکار نے فرمایا قبر میں تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کس کے بیٹے ہو، یہ پوچھا جائے گا تیرا خدا کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ بے سلامت رہیں، یہ پوچھا جائے۔ آپ اہم اور غیر اہم شے میں فرق کریں، اپنی زندگی غیر اہم چیزوں میں ضائع مت کریں۔ خدا کی قسم عمر کا آخری حصہ آ جاتا ہے، بال سفید ہو گئے، مرنے کے قریب ہیں، لیکن ترجیحات نہیں بدلی، ترجیحات نہ بدلی، اور افسوس دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے دلی کہ یار یہ کتنی غفلت اور جہالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو اسے جاننا چاہیے اس سے غافل ہے، جو نہیں جاننا چاہیے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہے انسانوں کی اصل مشکل، یہ ہے کہ ہم پتہ ہے نماز عصر جب پڑھتے ہیں نا، نماز عصر کے بعد ایک تاکیبات پڑھتے ہیں، تاکیبات جو ائمہ سے لکھی ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس علم سے بچا جس میں کوئی نفع نہ ہو۔ نہیں توجہ، انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں کوئی نفع نہ ہو، یعنی نہ میری دنیا نہ میری آخرت، نہ دنیا سنور رہی ہے نہ آخرت۔ بعض مجمعوں میں ہم بیٹھتے ہیں، میرے پاس ہے بیٹا، ویسے وہ میری عادت ہے کم کرتا ہوں، توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھیے گا سب مل کر۔ اب پہلی مجلس میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ اب آپ سے ان سالوں میں اتنا تعلق تو ہو گیا نا کہ اب اس سے اگلا مرحلہ سر کریں۔ ساری زندگی ایک جگہ میں بھی تو نہ روکے رکھوں، ہے نا؟ مجھے کیا پتا کہ کب تک یہ زندگی اور کب تک یہ موقع ملے۔ حالات، واقعات، مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں، اور پھر انسان خود بھی بعض جگہ فیصلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اتنا کافی ہو گیا، اس سے آگے بڑھیں۔ اور میں جانتا ہوں علی رضا آباد یہ علاقہ میرے سامنے ماشاءاللہ بانیان بھی ہے، مجالس کرانے والے بھی ہیں، میری بات کی تائید کرو گے کہ بھئی 3 4 5 خمسوں کے بعد، خمسے ایک مجلس نہیں، خمسوں کے بعد خطیب کی بھی دلچسپی نہیں رہتی اس جگہ، رہتی ہے؟ بولیں تو صحیح یار، وہ کیا نکالے گا وہاں؟ 5 خمسے اگر پڑھ لے کوئی خطیب، اس کی اپنی دلچسپی بھی نہیں رہتی۔ ایسا ہی ہے نا، ہے یا نہیں؟ دوسری بات، میری بات کی تائید کرو گے جنہیں پتہ ہے مجالس کا، خمسہ ایک جگہ 10 دفعہ پڑھنا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ کو ہر سال محنت کرنا ہے، کرنی ہے یا نہیں؟ اسی لیے جتنے بڑے خطیب ہیں، مت سمجھو مجھے پتہ نہیں، امام اباقبہ میں ہوں، یہ جتنے بڑے خطیب ہیں یہ خمسے لیتے ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نے نہیں خمسہ پڑھنا، ایک مجلس پڑھ دیں گے، کہتے ہیں یا نہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہے اس کا راز کیا ہے؟ انہیں یار ایک جگہ 5 مجلسیں کیسے پڑھے؟ ہم نے پورے ملک میں پڑھنا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ ہماری مجلسیں چلی جاتی ہیں اس لیے۔ اور ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کا مطمع نظر الگ ہے، ہم کسی مالی فائدے کے لیے نہیں، اس لیے کہتے ہیں جہاں گئے ہیں کم از کم وہاں ایک نتیجہ تو دے، ہمیں سننے کے بعد اس علاقے، اس جگہ کے مومنین شیعہ سنی بھائی کم از کم یہ کہہ سکیں کہ مکتب آل محمد کی ایسی ترجمانی ہوئی ہے جو مکتب آل محمد کا حق تھا۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصود و منظور ہے۔ اور ایسے موضوعات چنتے ہیں جان بوجھ کر جو موضوعات آپ کی اور میری آخرت کے لیے ضروری ہیں، ورنہ مولا علی کے فضائل کا موضوع چنو اور سارا مجمع ساتھ ہے، ولایت موضوع چن لو، لفظ ولایت کو باقی سب کچھ اپنی مرضی کا کہہ دو۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کو بلانا مشکل کام ہے؟ سب سے آسان ہے۔ آپ ہر 3 منٹ کے بعد کہیں ولایت پڑھ رہا ہوں، ولایت پڑھ رہا ہوں، مجمع نعرے مارے جائے گا، چاہے لفظ ولایت کے علاوہ کوئی ولایت نہ ہو۔ میں نے یہی کہا تھا، میں نے کہا تھا ولایت میں اور فضائل میں فرق ہے۔ آپ ممبر سے ابھی تک فضائل سنتے ہیں، ولایت نہیں۔ فضائل
ائمہ کے مولا علی کے فضل جو اللہ نے آپ پر کیے وہ فضائل ہیں، وہ ولایت نہیں۔ فضائل پڑھے جاتے ہیں، ولایت مانی جاتی ہے۔ اور سنیں یا آئے اور ممبر سے سن لیں، یہ باتیں سن لیں، آپ کو کام آئیں گی۔ یہ باتیں ہر کوئی نہیں کرے گا ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ فضائل پڑھنے کے لیے شیعہ ہونا تو دور کی بات، مسلمان بھی نہ ہو پھر بھی چل جاتا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی بھئی، ہندوؤں نے مولا علی کے فضائل نہیں پڑھے؟ بولے پڑھے ہیں یا نہیں؟ ہندوؤں نے فضائل نہیں پڑھے؟ ابھی آپ کو یوٹیوب پہ لکھو، آپ کو کئی ہندو پنڈتوں کے نام آ جائیں گے، مولا علی، مولا حسین، رسول خدا، ان کی شان میں انہوں نے پڑھے ہیں یا کلام یا نہیں؟ بولے تو وہ ہندو ہی رہا یا شیعہ ہو گیا؟ ہندو ہی ہے۔ لو اب کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، فضائل کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، ولایت کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن کون سی ولایت؟ کون سی؟ آپ کہیں گے ولایت کی بھی قسمیں ہیں، قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔ ولایت کا ایک معنی وہ ہے جو سارے مسلمان مان رہے ہیں، ولایت کا ایک معنی وہ ہے جو آپ مان رہے ہیں۔ لو بھئی، لفظ مولا میں اختلاف نہیں، میرے ساتھ رہنا، باتیں آپ نے نہیں سنی ہوں گی پہلے، معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ تعجب میں میری مجلس میں اس لیے آ جاتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا قبلہ 2 دن تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھنا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ہم نے تو ایسی باتیں سنی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہو، ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے ولایت کی قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔ لو یہ لفظ مولا میں اختلاف نہیں، لفظ میں اختلاف نہیں، معنی میں اختلاف ہے۔ سنو، مانا لفظ کو نہیں جاتا، معنی کو مانا جاتا ہے۔ اور لفظ سے عقیدہ نہیں بنتا، معنی سے بنتا ہے۔ اور بندے کو لفظ نہیں چاہیے، معنی چاہیے۔ اگلی بات، معرفت لفظوں سے نہیں بنتی، معنی سے بنتی ہے۔ چلو آسان لفظوں میں کہوں، بات مشکل کی آسان کرتا ہوں۔ یہ پانی لفظ ہے نا، بولیں لفظ ہے، اور یہ مایا یہ لفظ ہے یا حقیقت ہے؟ بولیں حقیقت ہے۔ مجھے پیاس لگی ہے تو لفظ میری پیاس بجھائے گا یا معنی؟ یہ میرے وجود کا حصہ بن گیا، مجھے لفظ کا پتہ ہو نہ ہو، اس نے اپنا کام کر دیا۔ خدا کی قسم نہیں معلوم یہ باتیں پہلی مجلس میں کیوں کر رہا ہوں، اس لیے امام زمانہ کا موضوع ہے۔ یہ بنیادی باتیں سن لیں، آپ کو اور مجھے آج تک لفظوں کے ہیر پھیر میں چند جہلا نے اور عوامی ذہن رکھنے والوں نے الجھائے رکھا ہے، لفظوں کے ہیر پھیر میں، لفظوں کے، جبکہ لفظ کبھی انسانوں کی پیاس نہیں بجھاتے، معنی بجھاتا ہے۔ معرفت لفظوں کو یاد کر کے نہیں بنتی، ان لفظوں کی معنی کی گہرائی میں اتر کر اسے وجود کا حصہ بنانے سے سلمان و ابو ذر بنتا ہے۔ حیدری، شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کی خدمت عالیہ میں جو باتیں پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کا مقصود و منظور یہ ہے کہ ہم عقیدہ مہدویت پہ اس خمسے میں الحمدللہ، مجھے یاد ہے، بھولا نہیں ہے، پہلا خمسہ میں نے مہدویت پہ پڑھا تھا، لیکن وہ دوسری جہت سے پڑھا تھا۔ اور مجھے یہ بھی، میں ممبر سے چونکہ کہہ رہا ہوں، جس دوست نے ان مجالس کا اہتمام و انتظام کیا، چونکہ وہ پسند نہیں کرتے ممبر سے ان کا نام لیا جائے، ان کا بھی مقصود و منظور یہی تھا کہ یہ مہدویت اور اس کے حوالے سے جو مسائل آتے ہیں انہیں ہی بیان کیا جائے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے چاہتے ہیں کہ یہ خمسہ مہدوی بن جائے، اور یہاں سننے والے
جیسے محمدی ہیں، جیسے علوی ہیں، جیسے فاطمی ہیں، جیسے جعفری ہیں، ویسے مہدوی بن جائیں۔ معذرت چاہتا ہوں، نئی بات کہنا چاہتا۔ ہم محمدی، فاطمی، علوی، حسنی، حسینی، جعفری، باقری یہ نہیں بننا چاہتے، اس کے وزن پر کچھ بننا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، بہت سارے لوگ غصہ کر جائیں گے، یہ بھی ہماری مظلومیت ہے کہ ایسی شخصیات کے نعرے مجلسوں کی زینت بن گئے جو امام بھی نہیں اور ہمارے لیے کوئی ان کا کردار بھی نہیں۔ ان کی مخالفت کرو یا کہو یہ نعرہ نہ لگاؤ، یہاں تو الحمدللہ ہے، کہتے ہیں لوگ فلاں اس نعرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پوچھا جائے اس نعرے کی لاجک کیا ہے، منطق کیا ہے، کوئی پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں۔ ہم مہدوی بنے، ہم جعفری بنے، ہم حسینی بنے، ہم حسنی بنے، ہم علوی بنے، ہم محمدی بنے، ہم وہ بنے جو 12 بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی اور نام عنوان کی نہ ضرورت ہے نہ خواہش ہے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے در پہ ہر ولی جھکتا ہے۔ میری مجلسوں کی یہ زینت ہے کہ میرے پاس نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، حسینیت، یزیدیت ہے نا۔ میں کسی اور کا نعرہ تب لگانے کا محتاج ہوں، ایسے کسی کا نعرہ کہ جب وہ ابو ذر و سلمان سے بلند ہو۔ میں کسی کو ولی سمجھ کے عزت تو کروں گا، لیکن اس ذکر کی اتنی عظمت بلند ہے کہ اسے ولی مان اس لیے رہا ہوں کہ وہ علی کے در پہ جھکا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے معذرت چاہتا ہوں، ان باتوں کو منبر سے کرنے کا مقصد کسی پر تنقید نہیں، اپنی مجالس کی معنویت، روحانیت، سنجیدگی کو محفوظ رکھیں، سنجیدگی محفوظ رکھیں۔ مجلس ہے، اسے سنجیدہ رکھیں۔ اس مجلس میں آنے والا اگر کوئی اہل سنت بھائی آئے، اسے پتا چلے میں کن کے در پہ آیا ہوں۔ ان کے در پہ آیا ہوں جن کے در پہ آ کر گالیاں دیتا ہے، مدینے میں کھڑا ہو کر شہزادہ یمن امام حسن کو گالیاں دی یا نہیں؟ شامی نے آیا، پوچھا حسن ابن علی کہاں ہیں؟ کسی نے کہا وہ سامنے ہے، بغیر کچھ دیکھے امام کے پاس چلا گیا، امام کو گالیاں دینے لگا۔ اللہ کی قسم تاریخ کا واقعہ ہے۔ امام سنتے رہے، جب چپ ہو گیا گالیاں سنتا رہا۔ امام شہزادہ یمن گالیاں جب دے کے، گالیاں لفظ کہہ رہا ہوں، سب و شتم نا سزا لفظ لکھا ہے، کہہ کے چپ ہو گیا اپنی مرضی سے۔ امام نے کہا مسافر ہو، زادے سفر چاہیے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ امام نے کہا مسافر ہو، زادے سفر چاہیے، بھوکے ہو کھانا چاہیے، رات رہنا چاہتے ہو گھر چاہیے، یہ چاہیے تو میرا گھر حاضر ہے۔ اگر تجھے زادے سفر چاہیے تو سواری دیتا ہوں، اگر بھوکے ہو تو کھانا دیتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، دیکھا امام کے قدموں میں گر گیا۔ یہ ہے آل محمد کا کردار۔ اس منبر سے دوسروں کو بھی گالیاں نہیں دی جاتی۔ آپ نے تو اس منبر کو گالیوں کا محور و مرکز بنا دیا، اور وہ بھی اپنوں کو، صرف چھوٹے سے اختلاف سے ایسے لفظ منبر سے کہے کہ جو خواتین تک پہنچائے نہیں جا سکتے، اور آپ کا میڈیا پہ باتیں آ رہی ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کو اتنا کچھ کہا اور آپ نے جواب میں یہ کیا، سننا، سید غیر سید سب سنو۔ امام نے کہا جو برتن میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ کا ظرف میں جو ہو وہی ہوتا ہے۔ وہ تیرا ظرف تھا، یہ میرا ظرف ہے۔ تو شام سے آیا ہے، میں رسول کی زبان چوس کے پلا ہوں۔ سلامت رہیں۔
چلیں، عرض وہ کر رہا تھا، اب باتیں کہاں سے کہاں نکل گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ مجلس میں بہت ماشاءاللہ جہاں دیدہ بزرگ دوست بھائی ہیں اور پوری طرح آپ انوالو ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے ان سخت باتوں کو سن لیا، وہ بھی پہلی مجلس میں۔ اس کا معنی ہے کہ میں نے پہلی مجلس کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس لیے کہ اپنے امام زمانہ کے حضور عہد کیا ہے، وہی کہیں گے جو ان کو پسند ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ بھی وہی سنیں جو 12ویں کو پسند ہے۔ سورہ فتح، سورہ توبہ اور سورہ صف، 3 جگہ آیت، هو الذی ارسل رسولہ، خدا کہہ رہا میں وہ ہوں، تو میں نے ابھی بتایا وہ ہوں، اس کے بعد جو بیان کرو گے اس کے صفات ہوں گے۔ سننا بھائی، میں نے سخت باتیں آپ سے کر لی، تھوڑا توجہ فرمائیں، گفتگو سے ربط ہو جائے۔ خدا فرما رہے هو الذی، میں وہ ہوں، ارسلہ، جس نے بھیجا، رسولہ، یہ رسول، میں وہ ہوں جس نے یہ بھیجا، میں وہ ہوں جس نے یہ بھیجا۔ تو خدا اپنی طرف اشارہ دور سے کر رہا ہے، اس کی طرف اشارہ قریب سے کر رہا ہے۔ یعنی کیا مراد؟ خدا کہتا ہے میں کیسا ہوں، دیکھو جسے بنایا وہ کیسا ہے۔ اب جملہ کہوں، خدا نے اپنے تعارف کا ذریعہ بطول کے بابا کو بنایا، خدا نے اپنے تعارف کا ذریعہ حسنین کے نانا کو بنایا۔ ایسا ہی ہے تو بول کے بتائیں شیعہ سنی دونوں، اللہ میں کوئی عیب، کوئی ریب ہے، کوئی نقص ہے؟ تو بے عیب کبھی عیب دار کو اپنے تعارف کا ذریعہ نہیں بناتا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تو بس اسے اپنے تعارف کا ذریعہ بنا کے سمجھا دیا، جیسے میں بے عیب ہوں ویسے یہ بے عیب ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، آئیں بھائی اب آ رہا ہے مرحلہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ۔ اللہ کی قسم میں آیت پڑھ رہا ہوں، میرے ذہن میں کوئی نہیں، لیکن آیت یہی کہہ رہا ہے، مصطفیٰ ہدایت لے کے آیا ہے، اور اسی لیے لے کے آیا ہے کہ بانٹنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا نہیں کہ جسے بانٹو تو کم ہو جائے، یہ ہدایت ہے، جتنی بانٹتے جاؤ گے اللہ اتنا اضافہ کرتا جائے گا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں نے اپنے مصطفیٰ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ یہ لفظ ہدایت کے ساتھ میں کیا پیغام ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو ساتھ کیوں لفظ کہا؟ تاکہ تمہیں اور مجھے پتا چل جائے مصطفیٰ آ کر ہادی نہیں بنے، ہادی بن کے آئے ہیں۔ سلامت رہیں، آ کر ہادی نہیں بنے، ہادی بن کے آئے ہیں۔ کیوں؟ کہا اگر میں کہتا پہلے بھیجا پھر ہدایت کی اور ہادی بنایا تو تمہارے ذہنوں میں آ سکتا تھا ایک وقت تو تصور کرنا پڑے گا جب یہ تھا اور ہدایت نہیں تھی۔ اللہ نے کہا ایک لمحہ بھی تصور نہ کرنا، میں نے بھیجنے سے پہلے ہادی بنا دیا، ہادی بنا دیا۔ اچھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ میں خمسہ مجالس میں ذکر کس کا کر رہا ہوں؟ امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی، علماء سے پوچھ لینا، مجلس میں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہادی، ایک ہوتا ہے مہدی۔ ہم تو مان ہی اسے رہے ہیں جو مہدی ہے۔ نہیں، توجہ فرماؤ، ہادی جو ہدایت کرے، مہدی اسے کہتے ہیں جسے ہدایت کا یافتہ، ہدایت یافتہ یعنی ہادی بنا کر بھیج دیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو آخری آ رہا ہے وہ آ کر ہادی نہیں بنے گا، وہ مہدی بن کے آئے گا۔ فرمایا اس کی ہدایت میں کر کے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے جسے میں نمائندہ بناتا ہوں وہ محتاج ہدایت نہیں ہوتا، وہ محتاج ہدایت نہیں ہوتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ۔ اب آئیں
جس کے لیے آیت پڑھی ہے. خدا فرماتا ہے والدین الحق، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. خدا کہتا ہے یہ دین حق، تاکہ یہ دین حق ہر دین پر غالب آ جائے. دین حق ہر دین پر غالب آ جائے. وضاحت نہیں کرتا، کل کروں گا. ایک سوال کر رہا ہوں. یہ آیت آپ کے سامنے 3 جگہ اللہ نے اعلان کیا میں نے دین حق کو اس لیے بھیجا ہر دین پہ غالب آئے. بولیں دنیا میں 3 دین تو آج بھی ہے نا، آسمانی، عیسائی، ماشاءاللہ یہودی اور مسلمان. بولیں سب سے بڑی تعداد کن کی ہے؟ عیسائیوں کی. تو کیا وہ عیسائی سارے حق پر ہیں؟ بولیں تو صحیح، حق پر ہیں؟ وہ دین حق پر ہیں؟ نہیں نا. ان کا تو عقیدہ ہی باطل ہے یا نہیں؟ بھئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ باطل عقیدہ ہے یا نہیں؟ بولتے آئیں. رسول خدا کو نہ ماننا یہ باطل عقیدہ ہے یا نہیں؟ تو 2 ارب 80 کروڑ عیسائی ہے، مسلمان 1 ارب 80 کروڑ ہے. 1 ارب تو عیسائی زیادہ ہے. ابھی تو مسلمان تعداد میں غالب نہیں آیا. اللہ کہہ رہے ہیں اس دین نے ہر دین پہ غالب آنا ہے. بس آج یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. سرکار دو عالم کے دور سے لے کر آج تک ہر مسلمان کو دعوت فکر ہے. بتاؤ یہ آیت ماضی میں جیسے اللہ کہہ رہے ویسے کہاں پوری ہوئی ہے؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں. یہ نوجوان بچے چونکہ انہیں نعروں کے اور ان چیزوں کا شوق نہیں ہوتا، یہ باتیں یہ یاد رکھیں. میں نے قرآنی دلیل دی ہے. اللہ کہہ رہے اس دین نے ہر دین پہ غالب آنا ہے. ہمیں 1400 سال میں کوئی ایسا موقع دکھاؤ جب ہر دین پہ اسلام غالب آیا ہو. نہیں ہے. آپ صرف کہہ رہے ہیں یہ ہر مسلمان کہے گا. لو کل تک چیلنج ہے، کوئی دور دکھاؤ جب اسلام پوری دنیا پہ غالب آیا ہو. آیا ہے؟ دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، ابھی تو صرف 2 بر اعظموں میں اسلام ہے. کاش میری بات پہنچے. افریقہ اور ایشیا میں، یورپ میں تو عیسائی ہے، آسٹریلیا میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. بولے امریکہ، یہ سارے بر اعظم ہیں نا. ان بر اعظموں میں اسلام کی اکثریت ہے، مسلمان کی، اسلام کی چھوڑیں ابھی. تو 7 بر اعظموں میں 2 بر اعظم میں مسلمان، 5 بر اعظم میں تو مسلمانوں کی بھی اکثریت نہیں. قرآن 1400 سال پہلے اعلان کر رہا ہے اس دین نے ہر دین پہ غالب آنا ہے. ایک ہی سوال ہے، بتائیں اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹا ہے؟ اگر سچا ہے تو بتاؤ وہ کون سا وقت ہے جب اس آیت کا مصداق کوئی بن کے آئے گا؟ بس سلامت رہیں. لو میں نے قرآن سے حدیث کا، تفسیر کا سہارا لیا ہی نہیں. میں نے قرآنی آیت کا ترجمہ کیا اور آپ سے سوال کیا اور آپ نے میری تائید فرما دی. اہل سنت ہو یا شیعہ وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ 1400 سال میں اس آیت کو ہم نے پورے ہوتے، یہ پورا ہوتے کا معنی یہ کرنا چاہتا ہوں ٹیکنیکل زبان میں، اس کا مصداق کہیں جیسے آیت کہہ رہی ہے ویسے نہیں دیکھا. میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ؟ سچ ہے. اس کا معنی ہے مستقبل میں اس آیت کا کوئی عملی مصداق بن کے آ رہا ہے. لو کہوں جملہ اور آج کی مجلس سمیٹ لو، وہی ہستی جو اس آیت کا مصداق بن کے آئے گی اسے ہم امام زمان کہتے ہیں. سلامت رہیں. یا علی سلامت رہیں.
العجل 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 العجل. سلامت رہیں، سلامت رہیں. صلوات صلی علی محمد وآلہ. میں ممبر سے دیکھ رہا ہوں، ممبر سے دیکھ رہا ہوں، ممبر سے بعض دوست میری مجلس میں بعض لوگ گریہ کر رہے ہیں. یہ امام سے آپ کا قلبی تعلق ہے. جب آپ ذکر امام سنیں اور آپ کا دل ٹوٹے، خدا کی قسم یقین کر لو امام متوجہ ہو گئے ہیں. نہیں توجہ ہوئی. پتہ ہے امام کی توجہ کا سب سے پہلا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور جب دل جڑ جائے تو آنکھوں سے اشک شوق بہہ جاتے ہیں. امام سے عشق کرو. عشق امام ہے، عشق کمال سے ہوتا ہے، کمال سے. امام اللہ کے کمال کا مظہر اکمل ہے. جملہ جلدی میں کہہ گیا. اللہ کے کمالات کا مظہر اکمل ہے میرا 12واں. سارے انبیاء، اوصیاء، اولیاء، ائمہ کی امیدوں کی آخری محور و مرکز کا نام ہے امام زمان. خدا کہہ رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میرا یہ ارادہ ہے کہ اے مصطفیٰ یہ دین حق ہر دین پر غالب آئے. آخری آیت کا ٹکڑا دوست بھی پڑھ رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ یہ آیت کا اگلا جملہ پڑھتے ہیں. خوشی یہ ہوتی ہے قرآن سے مانوس ہیں. خدا نے آخر میں عجیب وعدہ کیا اور عجیب اعلان کیا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ خدا کہہ رہا ہے اگرچہ مشرکین کو یہ پسند نہیں. کاش میرا جملہ آج پہنچ جائے. میں نے آپ سے بہت تلخ باتیں کی ہیں، ناراضگی میں بھی سن لینا. خدا کہہ رہا ہے یہ دین حق ہر دین پہ غالب آئے. مشرکین کو پسند نہیں. مشرکین یہ نہیں چاہتے. کیا نہیں چاہتے؟ بولیں. یہ دین حق غالب آئے. کون نہیں چاہتے؟ تو جو مشرک چاہتے ہیں وہ تو ادھر. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ یہ دین حق غالب آئے. لو جملہ کہہ رہا ہوں. مشرک چاہتا ہے غالب نہ آئے، خدا چاہتا ہے غالب. تو مشرک جو چاہتا ہے غالب نہ آئے، اس کے غلبے کو روکنا چاہتا ہے یا نہیں؟ بھائی نتیجہ دے رہا ہوں، بولنا. روکنا چاہتا ہے. اس کا معنی ہے مشرک چاہتا ہے یہ دین حق غالب، تو اس کو غلبے سے روکنے کے لیے سازشیں کرے گا یا نہیں؟ بولیں. کرے گا. لو پڑھے لکھے پھر وہی کہہ رہا ہوں، ذہین باشعور دوست قرآنی پیغام لے جاؤ. قرآن نے دین حق کی شناخت کا ایک پیمانہ دے دیا. کاش میری بات پہنچے. کیا کہا؟ مشرک کو وہ دین پسند نہیں. اب دنیا میں آج دیکھ لو مشرک کن سے راضی ہے کن سے ناراض ہے. کاش جملہ پہنچا ہو. دنیا میں دیکھ لو مشرک کن کی حمایت کر رہا ہے کن کی مخالفت کر رہا ہے، کن سے خوش ہے کن سے ناخوش ہے، کنہیں مٹانا چاہتا ہے کنہیں بچانا چاہتا ہے، کنہیں پرموٹ کر رہا ہے کن کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. بس جس کے خلاف مشرک ناراض بھی ہو ناخوش بھی ہو، جسے مٹانا بھی چاہے، سمجھ لینا وہی دین حق ہے. اور اللہ کہہ رہے مشرکو تم جتنی کوشش کر لو میں اسے غلبہ دے کے چھوڑوں گا. میں اسے غلبہ دے کے چھوڑوں گا. اور اس غلبے کا ایک نام 40 حسین ہے. 40 پہ یہ شیعہ کے علاوہ اہل سنت کی اکثریت، غیر مسلم، عیسائی، یہودی، زرتشتی، ہندو، سب کا حسین کے روزے کی طرف میلان یہ بتا رہا ہے. اللہ نے اپنا اہتمام کیا ہے. کہا جسے صحرا میں شہید کر کے جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے، جس کی لاش کو 13 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس کے بیٹے کو اسے دفن نہیں کرنے دیا تھا، جس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا تھا،
جس کے گھر والوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا تھا، اللہ نے کہا تم نے اپنے ظلم کی ہر حسرت پوری کر لی، وہ تمہارا ظلم تھا اور یہ میرا عدل ہے، جسے مٹانا چاہتے تھے ہر کسی کی نظر اب اسی طرف ہے یا نہیں؟ 40 یعنی چہلم، حسین کا چہلم، حسین کا چہلم۔ آپ کو یاد ہے میں ہر سال یہ جملہ دہراتا ہوں، علامہ نکن سے کسی نے پوچھا تھا قبلہ 12 اماموں میں 11 شہید ہیں، 14 معصوموں میں 13 معصوم شہید ہیں، لیکن چہلم صرف حسین کا کیوں ہے؟ رو کے کہنے لگے حسین کا چہلم بھی نہ مناتے اگر بہنوں کو منانے دیتے۔ جنہوں نے چہلم منانا تھا انہیں قیدی بنا کر کبھی بازاروں میں پھرایا، کبھی درباروں میں پھرایا۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ خدا کی قسم، حسین کا چہلم منانے کے لیے سیدہ زینب نے کہا بھائی میرا بیٹا سجاد جب پوچھا نا کہ پھپھی اماں مدینہ 2 راہ جاتے ہیں، ایک قریب ہے ایک دور ہے، لیکن جو دور ہے وہ کربلا سے گزرتا ہے، کہا ہو سکتا ہے زینب مدینے جائے اور کربلا نہ جائے؟ ہاں ادھر شام سے قافلہ چلا ہے، میں نہ پڑھتا، ایک بزرگ عالم سے تصدیق کی ہے، کہتے ہیں جب میرے مولا امام سجاد کو رہائی ملی، اب لفظ رہائی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا امام قیدی تھا، وہ تو اللہ کی رضا کا مامور تھا، ایسا ہی ہے نا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ان مجالس میں بتاؤں گا کہ یزید کیوں مجبور ہوا انہیں فوراً مدینے بھیجنے کے لیے۔ ایک جملہ کہوں، اس لیے مجبور ہوا کہ 2 خطبوں نے اپنا اثر کیا ہے، ایک زینب کے خطبے، ایک اس امام کے خطبے جس کے گلے میں طوق تھا۔ اللہ کی قسم، ورنہ یزید کے دل میں رحم کیسے آتا؟ غلط ہے جو کہتے ہیں یزید نے خواب میں رسول کو دیکھا، جسے رسول زادیوں کا پاس و لحاظ نہ ہو، اسے رسول کا کیا ہوگا؟ نہ، مجبور ہو کر کہا جائیں، کہا جب کہا نا سجاد مدینے چلے جاؤ، سنیں گے؟ میں یہ جملہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، میرے مولا سجاد نے کہا پہلے اپنی پھپھی سے پوچھوں گا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اہل معرفت کے لیے، جس سے پوچھ کر امام وقت چلے اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھپھی اماں رہائی مل گئی، بیٹا تو نے کیا کہا ہے؟ کہا جو آپ کہیں۔ کہا پھر میں ایسے ہی تھوڑا جاؤں گی؟ کہا پھپھی اماں کیا چاہتی ہیں؟ کہا اسی زندان میں شام کی عورتوں کو بلایا جائے۔ پھپھی اماں کیوں؟ کہا میں انہیں جانے سے پہلے بتانا چاہتی ہوں میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ کہا وہ خطبے پڑھے، اب حسین کی مجلس پڑھوں گی، پہلا۔ دوسرا، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے، کہا مجھے سر چاہیے، شہداء کے سر چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہی ہے؟ بہن کہہ رہی ہے مجھے بھائی کا کٹا ہوا سر چاہیے۔ میرا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ خدا کی قسم، بہنیں تو بھائیوں کے چہرے پہ خراش بھی نہیں دیکھ پاتی۔ اب ایسے ہی لکھا ہے کہ میرے امام نے یہ شرطیں پہنچائیں اور ادھر سے جواب آیا سر بھی دیتے ہیں۔ سر آئے، بہت بڑے عالم کی زبان سے سنا پھر پڑھا بھی، سر آئے اور ہر بی بی کو سیدہ زینب نے بلایا ہے، اور ہر بی بی کو وہ سر دیا ہے جس سر سے جس کا رشتہ تھا۔ اللہ کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں، 2 سر آئے لیکن ایک بی بی آگے نہ بڑھی۔ نہیں مجھے معلوم آپ پہنچے یا نہیں، 2 سر سے سمجھ جاؤ یہ اسی کے سر ہیں جو شریکت الحسین ہے۔
خدا کی قسم سیدہ زینب نے آگے بڑھ کے انہوں محمد کے سر نہ لیے، جب نہ لیے میرا امام اٹھا اور سروں کو سینے سے لگایا، پتہ ہے ایک جملہ کہا پھپھی اماں بیٹے آئے ہیں، کہا میں نے حسین پہ صدقہ دیا ہے۔ ہاں علماء کہتے ہیں ہر سر آیا، زینب نے ہر بی بی کو وہ سر دیا جس کا رشتہ تھا۔ خدا کی قسم ایک سر آیا، میری آقا زادی نے اس بی بی کو نہیں پکارا۔ اب میں جملہ کہوں گا اور آپ پہنچ جائیں گے۔ ہاتھ میں سر آیا، روتے روتے کہا تو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ سر لے کر سیدہ زینب کربلا کی طرف چلی، ادھر زینب چلی اور ادھر کربلا کا پہلا زائر چند دن پہلے پہنچا۔ کون ہے کربلا کا پہلا زائر؟ اس ہستی کو کبھی فراموش نہ کرنا، جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، مدینے میں ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اپنے غلام عطیہ اوفی سے کہتے ہیں، نام ہے عطیہ بن اوفی، کہتے ہیں عطیہ میں مرنے والا ہوں، مرنے سے پہلے دل میں ایک حسرت تھی، میری کوئی اولاد نہیں، تو غلام ہے، اگر ہو سکے تو مجھ پہ ایک کرم کر، مہربانی کر۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں نے آپ کی غلامی صرف نہیں کی، آپ کو ایک صحابی رسول سمجھ کے خدمت کو عبادت سمجھا ہے۔ سنیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کربلا لے چلو، چاہتا ہوں مرنے سے پہلے حسین کی قبر کی زیارت کر لو۔ عطیہ لے کر مدینے سے نابینا جابر، کم از کم 90-95 سال سے اوپر عمر، لے کے آئے۔ جب کربلا کے قریب پہنچے نا تو راستے میں جابر نے کہا مجھے ایسے ہی قبر حسین پہ لے کے نہ جانا، کہا عطیہ پہلے نہر فرات پہ لے کے جانا، میں غسل کر کے جانا چاہتا ہوں، یار میرے ساتھ رہنا، غسل کر کے جانا چاہتا ہوں۔ عطیہ نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اب یہ عام جگہ نہیں رہی، یہ حرم بن گیا ہے، اس پہ بطول کے بیٹے کا خون گر گیا ہے۔ اچھا آئے، غسل کیا، اب جابر کو لے کر عطیہ آئے بلا تشبیہ، یوں قبر حسین کے پاس لا کر سیدھا پاؤں کی طرف کھڑا کیا اور کہا جابر جس کی خاطر آئے ہو نا سامنے ہے۔ یہ کہنا تھا، جابر منہ کے بل گر پڑا، اپنے آپ کو گرایا، کبھی دایاں رخسار لگاتا ہے کبھی بایاں، اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دوست سے ملنے آیا ہے۔ اگلا جملہ سنو، کہتا ہے حسین میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ سنو گے؟ کہتا ہاں مجھے پتا چل گیا، آپ اس لیے جواب نہیں دے رہے، آپ کا جسم یہاں ہے، سر کوفہ و شام کے بازاروں میں ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں جابر صبح ہوتی نماز فجر حسین کی قبر، نماز ظہرین حسین کی قبر، مغرب حسین کی قبر، وہیں لیٹ جاتا۔ کہتے ہیں مسلسل 3 سے 4 دن گزرے، ایسے لکھا ہے۔ کہتا ہے ایک دن دوپہر کا وقت ہے، ظہر کے بعد بیٹھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں عطیہ کہتا ہے جابر جلدی اٹھو، کیا ہوا؟ کہتا ہے دور سے دھول اٹھتی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے ابن زیاد کے سپاہی آ گئے۔ کہتا ہے کیا کرو گے؟ کہتا ہے ایک ٹیلا ہے، اس میں چھپ جاتے ہیں، اس کے پیچھے، ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے۔ عطیہ سے کہتا ہے دیکھتے رہو، دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں سواریاں قریب آ رہی ہیں، قریب آئیں، جب نظر پڑی نا عطیہ نے ہاتھ پکڑا، کہتا ہے اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کہتا ہے یہ بیگانے نہیں، کوئی اپنے آ گئے، میرے ساتھ ہو، اپنے آ گئے۔ کہتا ہے کون آ گئے؟ سنیں گے جواب۔ عطیہ کہتا ہے جس کا انتظار کر رہے تھے، تو چاہتا تھا نا حسین کا پرسہ حسین کے بچوں کو دوں۔ کہتا ہے سجاد آ گئے؟ ہاں سجاد آ گئے، لے کے چلو۔ ادھر سواریوں سے اسرائے کربلا اترے، ادھر ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ نے خطبات شیخ الجامعہ میں یہ مصائب لکھا۔ کہتے ہیں لے کے چل رہے، قریب پہنچے۔ کہتا ہے جابر تیرا امام سامنے کھڑا ہے،
یوں سلام کیا اور یوں باہیں پھیلائیں، کہا آؤ سجاد میرے گلے لگ جاؤ۔ کہتے ہیں مولا سجاد آگے بڑھے، گلے لگایا۔ ادھر جابر نے تھوڑا سا گلے لگا کے محبت کا اظہار کرنا چاہا، دبایا، دبانا تھا کہ میرے امام نے دونوں بازو پکڑ لیے۔ کہا چچا اس سے زیادہ نہ دبانا، خیریت ہے؟ کہا چچا کاش تیری آنکھیں ہوتی تو میں تجھے اپنی پشت دکھاتا، اجرکم اللہ۔ کہا سجاد میں تجھے تیرے بابا کی تسلیت کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پہلے بتاؤ تو صحیح یہاں ہوا کیا ہے؟ کہا چچا کیا بتاؤں، 2 محرم کو یہاں پہنچے ہیں، 4 محرم کو ہمارے خیمے اٹھا دیے گئے۔ کہا 7 محرم ہمارے بچوں پہ پانی ختم ہو گیا۔ کہا عاشور کا دن آیا تو انہی خیموں سے جو یہاں لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس، ہائے پیاس کہہ رہے تھے۔ کہا چچا تجھے کیا بتاؤں، عاشور کا دن کیا تھا، کبھی اکبر گئے، کبھی قاسم گئے، کبھی اونو محمد گئے۔ کہا وہ وقت آیا جب پردوں کا محافظ عباس گئے، جب میرا چچا عباس گئے، میرے بابا کی صدا میرے کانوں میں آئی کہ میرا زور کمر ٹوٹ گیا۔ کہا چچا تجھے کیا بتاؤں، وہ وقت آیا میرا بابا مجھ سے ودا کرنے آیا، ودا کر کے میرا بابا چلا۔ کہا یہی صحرائے کربلا تھی، میرا بابا میدان میں آئے، میرے بابا نے میرے دادا کی شجاعت دکھائی، لیکن ایک وقت آیا، اذن الہی آیا کہ اب میرے پاس حسین آ جا، سنیں گے؟ کہا چچا تجھے کیا بتاؤں، یہ کہنا تھا میرے بابا نے تلوار نیام میں رکھی، اسی صحرا میں کسی نے میرے بابا کو پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری۔ کہا جس کے پاس کچھ نہ ملا اس نے گرم رہے میرے بابا کے زخموں پر گراتا رہا۔ کہا تجھے کیا بتاؤں، اسی جگہ 70 قدموں پہ میری پھپھی کھڑی تھی اور شمر کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے علم امام ہے، علم امام۔ کہا چچا تجھے نہیں بتا سکتا، ایک ایسا وقت آیا ظالم کا نجس ہاتھ تھا، میرے بابا کے پاکیزہ رخسار تھے۔ اگلا جملہ میں کبھی ترجمہ نہیں کیا کرتا۔ کہا چچا تجھے کیا بتاؤں، ایک وقت آیا میرے بابا کا سینہ تھا اور سینے پہ نجاس۔ کہا تجھے کیا بتاؤں، ایک وقت آیا میرے بابا کی گردن پہ ضربیں چل رہی تھی اور اہل حرم مجھے گھیر لیا۔ میری پھپھی زینب نے مجھے کہا بیٹا سجاد ذرا کربلا میں صدائیں سنو۔ کیا صدائیں تھی؟ الا قد قتل الحسین بکربلا، میرے ساتھ رہنا۔ کہا بیٹا سجاد سورج کو گرہن لگ گیا، کربلا میں خون کی بارش ہو رہی ہے، سورج ڈوب گیا۔ میں نے کہا پھپھی اماں ذرا پردہ ہٹاؤ، چچا پردہ ہٹا، نیزے پہ میرے بابا کا سر۔ بس میں نے زحمت سمیٹ لی، زحمت سمیٹ لی، چہلم گزرا ہے۔ یہ امام سجاد کی زبان سے بابا کا مصائب ہے، سنیں گے؟ جب یہ کہا تو جابر سن نہ سکا۔ کیا کہا؟ کہا چچا میرے بابا کے بعد اسی صحرائے کربلا میں ہم پہ شام غریباں آ گئے۔ شام غریباں کیا تھی؟ کہا چاروں طرف سے میری پھپھیوں بہنوں ماؤں کو گھیر لیا، میرے بابا کے قاتلوں نے گھیر لیا، خیموں کو آگ لگا دی۔ کہا نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھن گئی۔ یہ سننا تھا جناب جابر کو غش آیا۔ میرے مولا نے کہا عطیہ جلدی سے پانی لاؤ، آج تو پانی ملے گا۔ پانی آیا، ایک دفعہ جابر ہوش میں آئے۔ کہا چچا
صرف شام غریباں کا سن کر غش کر گئے. آؤ میں بتاؤ، میں وہ مظلوم ہوں جو دربار میں کھڑا تھا، شرابی شراب پی رہا تھا، پوچھ رہا تھا زینب کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم اللہ. خدایا ہماری سزاداری کو قبول فرما، حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے آقا و مولا کا ظہور فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما بحق محمد.